بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سردار لیاقت شاہین کو حکومت آزاد کشمیر نے مستقل چیف جسٹس آزاد کشمیر تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ سردار لیاقت شاہین کو مستقل چیف جسٹس ہائی کورٹ بنانے میں کیوں رکاوٹ ڈالی گئی اور وہ کون سے عوامل تھے کہ جنہوں نے یعنی ان کا جو نوٹیفیکیشن روکے رکھا اور ان کو یعنی قائم کم چیف جسٹس کو عہدے کا حلف اٹھانا پڑے گا. پھر ناظرین، جو سب سے بڑی خبر اسلام آباد میں یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو پارلیمنٹ پارٹی کا اہم اجلاس آج رات کو طلب کیا اور یہ خصوصی اجلاس ہے. اس میں آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات پر اور جو حکومتی کارکردگی اور آئندہ جو بجٹ معاملات سمیت تمام ایشوز پر تفصیل سے بات کریں گے. پھر آج جو مظفر آباد کے سائیں لیاقت ایک مجذوب یعنی شخص سے اس کا انتقال ہو گیا گزشتہ روز. آج اس کی وراثت پہ ایک نیا تنازع کھڑا ہوا اور بالآخر یہ میری اور مظفر آباد کے درمیان یہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ جا کر یہ معاملہ حل ہوا. پھر جو وفاقی حکومت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے 5 ارب روپے کا ایک خصوصی جو گرانٹ یعنی مختص کی ہے یعنی بلاک پروویژن میں یہ 5 ارب روپے رکھے گئے. اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیا یہ آزاد کشمیر کا آئندہ الیکشن کے لیے استعمال ہوں گے یا یہ یعنی کون سے فنڈ ہیں. یہ 3-4 موضوعات ہیں. جناب دورانی صاحب، ایک تو خوش آمدید، آپ کو بڑے دنوں بعد آپ آئیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں سردار لیاقت شاہین کا جو قائم کام چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر. تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ دورانی صاحب بتائیں کہ یہ کیا ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان سے منظوری بھی ہو گئی اور یعنی 9 جون کو جب ان کا حلف ہوا تو ایز اے قائم کم چیف جسٹس ہوا. تو کیا اصل معاملہ کیا ہے، کیا رکاوٹ کس نے ڈالی ہے؟ جی راجہ صاحب، بہت شکریہ. اصل میں لیاقت شاہین صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینئر ترین جج ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت شاہین صاحب جو ہیں وہ پونچھ سے جو ہے نا وہ پہلے چیف جسٹس بنے ہیں سردار سید محمد صاحب کے بعد. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ پونچھ میں ایک اور چیف جسٹس تھے جن کو قائم مقام بنایا گیا تھا سردار نواز صاحب. بہت کوشش تو نہیں ہو سکے. آپ کو پتہ ہے وہ ان کے اوپر بھی کافی جو ہے نا وہ اعتراضات اٹھائے گئے اور پھر آخر وہ ایز اے قائم مقام چیف جسٹس ہی ریٹائر ہوئے. پھر اس کے بعد پونچھ سے یہ ایک تعلق رکھنے والے آپ کے اظہر سلیم بابر صاحب تھے جن کو جو ہے نا وہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر کیا گیا. پھر پونچھ سے ہی جو ہے نا ایم تبسم آفتاب علوی صاحب تھے چیف جسٹس ہائی کورٹ، ان کو ایز اے چیف جسٹس جو ہے نا نوکری سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ اب یہ چوتھی بار ایسی تھی کہ جس کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پونچھ والوں کے مطلب ایک ری ایکشن آئے گا پونچھ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ ہر بار ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ ان کی جو منظوری ہوئی اور پھر اس کے ایکچولی جو پہلے جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت نے 5 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ان کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ کہ وہ حلف اٹھائیں گے 5 تاریخ کو، کیونکہ 8 تاریخ کو جو راجہ صداقت صاحب نے ریٹائر ہونا تھا. تو آئینی عہدہ جو ہے وہ ایک دن کے لیے بھی آپ کو پتہ خالی نہیں رہ سکتا، تو اس لیے ان کا 9 تاریخ کو حلف ہونا تھا بہر صورت. بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئیں اور وہ جو سمری تھی وزیر اعظم پاکستان سے، اس میں جو میری اطلاعات کے مطابق اس میں کوئی چھوٹا موٹا حکم رہ گیا تھا کہ اپون آتھ لیں گے یا آن دی آتھ لیں گے، اس طرح کا کوئی کلیریکل مسٹیک تھی جو پرائم منسٹر پاکستان کے آفس سے پھر کشمیر کونسل آ گئی، کشمیر کونسل کے آفس سے پھر پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے آفس تک وہ پہنچ گئی تھی سمری جو ایڈوائس تھی. جو سمری تو یہاں سے گئی تھی، ایڈوائس آ گئی تھی، اور ایڈوائس جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اس کو وہ روکا نہیں جا سکتا آئین کے تحت. تو ایڈوائس جب آ گئی تو پھر ایوان صدر سے کشمیر کونسل کے لوگ آئے، کچھ آفیسرز، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، عید کی چھٹیاں تھی، کلیریکل مسٹیک ہے، تو اس کو واپس لے جاتے ہیں. تو آپ اس دوران جو ہے وہ ان کا قائم مقام کا اوتھ کرا دیں، ہم اس کو دوبارہ درست کر کے لے آئیں گے. لیکن اس دوران جب آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک شور و غوغا ہو گیا پورے میڈیا پہ، اور اسپیشلی جو ہے نا بار کونسلز کھڑی ہوئیں اور پلس سیاسی جماعتیں آ گئی، سول سوسائٹی اوور آل سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا مذاق ہے، کھلواڑ ہے. رد عمل جب آیا تو پھر اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کی کریکشن کی گئی. اور آج پھر یعنی اس میں کوئی سازش آپ کی سازش نہیں دیکھ رہے ہیں اندر سے؟ دیکھیں
हो सकता है कोई साजिश होती भी, मेरा ख्याल है कि कोई हो सकता है साजिश भी थी कि शायद इनको कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रख के फिर सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, लेकिन जब वो मैंने चेक किया तो 5 साल का जो है ना वो अरसा तैनाती ज़रूरी होता है हाई कोर्ट के जज के लिए, कि वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो तो तब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो सकता है। तो अभी ये एक थ्योरी चल रही थी कि सितंबर में चूँकि सीनियर जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ख्वाजा नसीम साहब वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी असामी खाली हो रही है, तो इसलिए लियाकत शाहीन साहब को शायद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाए। लेकिन जब मैंने उसकी कानूनी और आइनी पोजीशन देखी तो वो 5 साल की इनकी मुद्दत मुलाजमत एज ए हाई कोर्ट के जज ये कंप्लीट नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। तो इसका मतलब है कि ये फिर 2 साल जो है ना ये इन्होंने एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस रहना था। ठीक है, ओके। तो इसलिए शायद ये थ्योरी जो है ना अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी अभी भी ये 5 साल जो है ना इनके जब कंप्लीट होंगे, तो अगर इनकी कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स हो जाते हैं, उस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो फिर ये एलिवेट हो सकते हैं, वो भी अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो ये आईनी पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी साजिश हो, क्योंकि लियाकत शाहीन साहब बड़े शरीफ और नफ्स आदमी हैं, मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें हैं। एक तो वो बहुत ही खुदा तर्स किस्म के डाउन टू अर्थ किस्म की पर्सनैलिटी हैं, और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो राजा सदाकत साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा अपना, और बड़ी ऑनर के साथ उन्होंने चीफ जस्टिस एज ए जज हाई कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने जो है ना वो इकदामात किए। उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें आप देखें, राजा सदाकत साहब ने सबसे बड़ा जो उनका क्रेडिट है वो ये है कि उन्होंने स्टैंड लिया आज़ाद कश्मीर में पहली बार 30 साल के बाद जो बलदियाती इलेक्शन हुए उस पर उन्होंने स्टैंड लिया, फिर उनके साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। और ये आपको पता है कि सियासी अशराफिया कभी नहीं चाहती थी कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन हो, ये भी राजा सदाकत साहब का क्रेडिट है। फिर उनके क्रेडिट पे मुजफ्फराबाद में जो आपको पता है कि एक कार्डिक हॉस्पिटल है जो बिल्कुल जो फंक्शनल ही नहीं हो रहा था, और उसको फिर इन्होंने जो है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो उसमें वहाँ पे जो है ना दिल के मरीज़ों का इलाज किया जाए, पहला कार्डिक हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद, ये भी राजा सदाकत साहब की। इसके अलावा बेशुमार उन्होंने जो है वो आम लोगों के भी मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक डीलिंग थी, लोगों की डायरेक्ट एक्सेस थी, इंसाफ तक रसाई की एक्सेस जो राजा सदाकत साहब ने दी। और मैं ये समझता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना का भी उनके जो है ना एक क्रेडिट और है कि सरदार तनवीर इलियास साहब को भी उन्होंने, और उसमें वो उनका मौक़िफ़ भी ये है कि जुडिशरी की जो सुपरमेसी है या अदलिया का वक़ार है उसको बहाल करने के लिए, या जिस तरह तनवीर इलियास साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे अदलिया के बारे में, तो उन्होंने वो एक अदारे के हक़ में जो है या अदारे के मफाद में फ़ैसला किया। तो इसलिए मैं राजा सदाकत साहब को भी भरपूर खराज तहसीन पेश करूँगा उनकी रिटायरमेंट पे। अब वो चूँकि इस मनसब पे नहीं रहे, उन्होंने साफ़ियों का भी बड़ा ख्याल रखा, उन्होंने अपने मिलने मिलाने वाले दोस्तों का, और एक आप समझें कि दोस्ती में वफा के पैकर के तौर पे उनको याद रखा जाएगा। अवैध साहब, आप क्या देख रहे हैं सरदार लियाकत शाहीन साहब की मुस्तकिल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनाती, क्या आप क्या देख रहे हैं? सारी साजिश को किसने की? क्या ऐसी बात है सादा सा मामला था, तो इतना सादे मामलों को फिर उलझाने की क्या जरूरत? हाँ जी, बहुत शुक्रिया कफील साहब। ये देखें ना, फारूक अदर साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने आज़ाद कश्मीर की, तो उस वक्त से एक बात सुनने में आ रही थी कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया में जजिस तकर्री में एग्जेक्टिव का जो रोल है उसको मुतय्यन किया जाना चाहिए। और अब भी ज़ाहिर है चूँकि आज़ाद कश्मीर में जो जजिस की तकर्री हो या किसी चीफ जस्टिस बनाना हो, तो समरी सदर के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की वजारत कानून भेजती है, तैयार करके सदर को देती है, और सदर भेजते हैं कश्मीर काउंसिल में। वजारत कानून चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, जिसका कोई रोल है मुतय्यन नहीं है, अगरचे वो इदारा इन्हीं के मातहत है। अब देखें ना, 21 मार्च अप्रैल को, यानी 1.5 महीने पहले समरी गई आज़ाद कश्मीर से, सदर आज़ाद कश्मीर ने भेजी लियाकत शाहीन साहब की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास बतौर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल दायरा मंजूरी के लिए भेजी, और वहाँ समरी पड़ी रही, और 5 जून को वो समरी वहाँ से मंजूर होकर आ गई। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ समरी रुकवाने की कोशिश की गई है, चूँकि लियाकत शाहीन साहब के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के कुर्बत वाले लोग हैं, और ये जो हाई कोर्ट में जजिस जिनकी तकर्री हुई थी ये भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की सिफारिश पर ही हुई थी, तो लोग नहीं चाह रहे थे। और ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके बाद इख्तियारात हैं, उनकी ये ख्वाहिश है चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं अनवर अल हक साहब की बात नहीं करता, ये फारूक अदर साहब के दौर में होता आया है
کہ ان کی خواہش تھی کہ چیف ایگزیکٹو کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے، تو وہ رول ابھی تک ظاہر ہے آئینی لحاظ سے متعین نہیں کیا گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ سمری وہاں پہلے رکوانے کی کوشش کی گئی اور ان کو یقین دہانی کہیں سے کرائی گئی ہے کہ جی سمری رکی ہوئی ہے۔ اسی دوران اچانک پتہ چلا کہ 5 جون کو سمری وہاں سے منظور ہو کر لیاقت شاہین صاحب کی منظوری ہو کر آ گئی ہے۔ تو یہ تو جنہوں نے رکوانے کی کوشش کی ہے وہ اکی باقی رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بعد میں شکوے شکایت کہیں سے سامنے آئی تو انہوں نے پھر اس کو مترادہ اس لیے اس طرح بنوایا کہ جس کشمیر کونسل کے دفتر نے وہ سمری منظور کر کے بھیجی آزاد کشمیر کے صدر کے پاس، تو انہی کو وہاں سے فون کروایا گیا کہ سمری میں جو آئینی سکم ہے، جو جس کی بات یہ درانی صاحب کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی آئینی سکم ہے، اس کی ٹائپنگ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ڈیٹ یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، لہٰذا یہ روک دیں، تو ان کو مجبوری کے عالم میں پھر قائم مقام کا آرڈر جاری کرنا پڑا ہے۔ اب دیکھیں نا کفیل صاحب، آئینی قانونی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جس عدلیہ میں مستقل چیف جسٹس نہیں ہوگا، اس میں جو ججز کی خالی پوسٹیں ہوتی ہیں ان میں تقرری کے لیے اس وقت تک سمری بھی تیار نہیں ہو سکتی، ریکروٹمنٹ کے لیے سفارش بھی نہیں کی جا سکتی جب تک مستقل چیف جسٹس نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اس ساری بلیک میلنگ کی آڑ میں کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لیاقت شاہین صاحب سے کچھ معاملات ڈیل کر لیں، ججز کے تقرری کے معاملات ہیں، کوئی اور کیسز شیسی دوسرے تیسرے اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، یہ ڈیل کر لیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے بنانا الٹیمیٹلی انہوں نے تھا، اس لیے کہ اگر ان کو نہ بنانا چاہتے تو پھر آزاد کشمیر میں ایک راستہ ان کے پاس یہ بھی تھا کہ آزاد کشمیر کے وہ جو رول آف بزنس ہیں یہ سمری تیار کرنے کے اور ججز کی تقرری کے اور چیف جسٹس مقرر کرنے کے، ان میں چینجنگ کر کے وایا اسمبلی سادہ ایکسی سے بھی بل پاس کروایا جا سکتا ہے، اس طرف تو کوئی نہیں گیا۔ تو آزاد کشمیر کا تو آئین بالکل یہ واضح بات کر رہا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ ایک اور بات میں حیرانگی مجھے یہ جو مرتضیٰ درانی صاحب نے نئی بات کی ہے، بالکل یہ بڑی ایک معلوماتی بات ہے اور میرے لیے بالکل نئی ہے کہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کا کوئی جج سپریم کورٹ میں جانے کے لیے اس کو 5 سال کی سروس کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جانے کے لیے 5 سال سروس ضرورت ہے تو رضا علی خان صاحب کی کون سی 5 سال سروس؟ وہ ڈائریکٹ جج لگے ہیں، خواجہ نسیم صاحب ڈائریکٹ جج لگے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں ابہام ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے اور بڑی یعنی اس سارے پروسیس کا حصہ رہنے والے لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ ستمبر میں یہ جو سعید اکرم صاحب ڈائریکٹ جج لگے ہیں، سعید اکرم صاحب ڈائریکٹ لگے ہیں، خواجہ نسیم صاحب لگے ہیں، رضا علی خان صاحب لگے ہیں، ابراہیم زیاد صاحب لگے ہیں، سپریم کورٹ ڈائریکٹ ہی لگی۔ اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ لیاقت شاہین صاحب کی مستقل آرڈر تو ہو گیا، ظاہر ہے وہ کل میرا خیال ہے یا پرسوں کل کی ڈیٹ میں ان کا حل ہو جائے گا، تو ستمبر میں جو خواجہ نسیم صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پوسٹ خالی ہوگی تو اس میں انہی کو ایلیویٹ کر لیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے نئے جو سینئر 3 موسٹ جج ہوں گے، میرے خیال میں وہ شاید بار صاحب ہیں جسٹس، وہی بن جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین میں بالکل ایکٹ میں 74 کے ایکٹ میں ایک بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے، اس کو مترادہ بنانا، اپنے اداروں کو بے وقار کرنا، تختہ مشق بنانا اور یہ اس طرح کرنا، یہ حیران کن بات ہے آزاد کشمیر میں کہ 100 جوتے اور 100 گنڈے کھا کر کام وہی کرنا ہے جو سادے طریقے سے باوقار پروکار طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مار کھا کر بھی ذلیل و خوار ہو کر بھی وہی کرنا ہے، لیکن اداروں کو ذلیل کر کے یہ طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے۔ درانی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی ان کی قیادت میں پاکستان کا پارلیمانی وفد بیرونی ممالک کے دورے پہ، اور آج وہ مطلب امریکہ کا دورہ مکمل کر یورپ پہنچا ہوا ہے۔ کل بلاول بھٹو نے وہاں پر میڈیا ٹاک کی لندن میں، اور انہوں نے یعنی اس امید کا اظہار کیا کہ جو صدر ٹرمپ ہے یہ مسئلہ کشمیر حل کرا لیں گے۔ آپ کیا دیکھیں بلاول بھٹو کے دورہ امریکہ، پھر ابھی یہ یعنی یورپ پہنچے ہوئے ہیں، تو کیسے ہے اس کیا وفد کو وہ کامیابی ملی نہیں ملی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اپنا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں جو پارلیمانی وفد گیا، میں سمجھتا ہوں اس کا جو موازنہ ہے نا ہمیں وہ انڈیا کے وفد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو بھارتی حکومت نے جو ہے وہ مودی سرکار نے بھی ایک وفد آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھیجا تھا، تو ان کے ساتھ جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا جو دورہ تھا وہ بڑا ہائی لیول تھا، اس میں جو ان کی ملاقاتیں جو تھیں، جو وہاں کے تھنک ٹینک سے ان کی ملاقاتیں تھیں، کانگریس مینز کے ساتھ ان کے اداروں میں جا کے ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، اور جس انداز میں بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کیا اس اپنے دورے کے دوران، اور پھر پاکستان کا موقف جو ہے نا وہ انہوں نے اس طرح پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ شاید ہی ہے اتنی بڑی سفارتی کامیابی پہلے کبھی پاکستان کو نہ ملی ہو، جو آج کل آپ دیکھیں پوری ورلڈ کے میڈیا پہ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر فوکس ہوا ہے، ایک تو مسئلہ کشمیر فوکس ہو گیا، بلاول بھٹو نے کشمیریوں کی ایک تو پاکستان کی موقف کی انہوں نے جو انڈیا نے جو ہمارے پہ سٹرائکس کی اور جو اپنا موقف پیش کیا،
جو پہلگام کے واقعے کے بعد انہوں نے جو اس کی جس انداز میں انہوں نے میرا خیال ہے ترجمانی کی، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے فوکس کیا، فلیش پوائنٹ بنایا. جو کشمیری چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ وکیل کے طور پہ جو اپنا کردار ادا کرے، بلاول بھٹو نے حقیقی معنوں میں مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کی ترجمانی کی. وہاں پہ یہ دیکھیں آپ کہ آج بھی وہ برطانیہ میں جب گئے، برطانوی پارلیمنٹ میں گئے تو ان کا فوکس بھی کشمیر ہی تھا، اور امریکہ میں بھی کشمیر تھا اور یہاں پہ بھی کشمیر تھا. اور آپ دیکھیں بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے، انڈیا کیوں بھاگ رہا ہے اس سے؟ اب آپ دیکھیں پہلے پاکستان سے انڈیا نے جو ہے وہ اپنی جو جاگسائی کرائی، ایک تو سفارتی ماز پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا عملی جو ہے جب آپ نے دیکھا میدان جنگ میں ان کی ہوئی، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ مسئلہ کشمیر میں جو ہے ان کی ثالثی بنیادی مسئلہ یہی ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ کشمیریوں کی جو قربانیوں کا جو ہے صلہ ان کو ملنے کے قریب ہے. ابائی صاحب، ایک طرف انڈیا کا جو وفد ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی 7 انڈیا کے مختلف وفود ہیں، یعنی پارلیمنٹ وفود پوری دنیا میں وہ مطلب جو پھیلے ہوئے ہیں. اس طرح کے ساتھ بلاول بھٹو کی عدد ہے، پاکستان کا ایک ہی وفد ہے، وہ بھی ابھی امریکہ کے بعد یورپ آیا ہوا ہے. تو یہ ہندوستان، یہ دونوں پارلیمانی وفود ہیں، یہ آپس میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے، جا کر بات چیت کرتے، اور ایک طرف جو مبودی کہتا ہے بائی لیٹرل ایشو ہے، تو پھر جا کر بجائے ضلع الاخبار ہونے کے بیٹھے اور بات کر یہ کفیل صاحب سفارتی وفود تو سامنے یہ چیز ہوتی ہے، دونوں ملک آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سفارتی وفود تو ظاہر ہے سفارشات پیش کر سکتے ہیں، اپنے موقف ملک کا جا کر دوسری جگہ بیان کر سکتے ہیں. یہ بڑا آسان کام ہے. بیٹھنے والا اگر ظاہر ہے وہ دیکھیں شملہ معاہدے میں یہی چیز تھی کہ دونوں ملک بائیلیٹرل بنیادوں پر بیٹھ کر کشمیر سمیت اپنے سارے معاملات تنازعات طے کریں گے. اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دورانی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت نے چونکہ علاقائی مختلف ریجن متعین کر کے انہوں نے 6-7 وفود بھیجے ہیں، جن میں امریکہ اور برطانیہ اور ان ملکوں کے لیے جو وفد انہوں نے بھیجا تھا وہ بہت اعلیٰ ترین سفارتکار، وہ ششی تھرور، وہ 20-25 سال تو یونائٹڈ نیشن میں سفارتکار رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو کی عمر چھوٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی جا کر انہوں نے نمائندگی کی ہے، کریڈٹ دینا چاہیے. ایک نوجوان آدمی ہے، شاندار گفتگو کرتے ہیں، شاندار پاکستان کی انہوں نے ترجمانی کی ہے. لیکن بات سفارتی وفود سے آپ لوگوں تک اپنے میسیج پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بالخصوص اس طرح کے چھوٹے موٹے سفارتی وفود سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑی جو 3-4 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ پہلے نمبر پر، چین ہے، فرانس ہے، برطانیہ اور یہ روس کے سارے ممالک ہے، ان کو فوکس کر کے وفود بار بار بھیجے جائیں، ان کو مجبور کیا جائے. وہ ہندوستان کو چاہے دباؤ ڈال کر مجبور کریں، چاہے تعلق واسطے کی بنیاد پر مجبور کریں، اس کو آمادہ کر کے بھارت اور پاکستان کو آمنے سامنے بٹھا کر اس مسئلے کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے. ادروائز آپ یہ کہیں کہ بھارت کو باہر رکھ کر امریکہ کوئی حل مسلط کر دے گا، یہ بات ہونے والی نہیں ہے. دونوں ملکوں کو بٹھائیں گے اور ان کے ثالث بیٹھیں گے، اور ثالث بھی وہ ہوگا جو ان کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ طاقتور ہو، جس کی بات میں اثر ہو، جس کے اثرات ہوں، جو پیسے والا ہو، جو طاقت ہو. اس کی بھارت بھی بات سنے گا اور پاکستان بھی، تو مسئلے کا کوئی سولوشن نکل سکتا ہے. لیکن مسئلہ کشمیر اتنا الجھا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کی بالکل توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ راتوں رات 1-2 مذاکرات سے اس کا کوئی حل نکلے گا. یہ آسان کام نہیں ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ نے خبر بریک کی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس آج رات کو طلب کیا ہے، تو کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کی، اور اس اجلاس میں کیا معاملہ ڈیبیٹ ہوگا؟ دیکھیں رائے صاحب، ایک تو میرا خیال ہے کہ صدر زرداری تک یہ بات بھی پہنچ چکی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ سیاسی طور پہ اب نارمل ہیں، اور سیاسی اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں. پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں. انہوں نے بھی ان کو کچھ بریف کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، یعنی اس بریف کے بعد کی فالو اپ میٹنگ ہے، اس کی فالو اپ کی میٹنگ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں اسلام آباد آ کے آپ لوگوں کو بلاؤں گا اور آپ کی بات سنوں گا کہ اب آزاد کشمیر کا الیکشن بھی اگلے سال سر پہ ہے، تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت کے لیے پر توڑ رہے ہیں، جس میں جو موجودہ حکومت میں شامل فارورڈ بلاک ہے، اس میں بھی ایک گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب اور ان کا گروپ بھی آنا چاہ رہا ہے، اور ایک ان کے پیرل جو ایک اور ان کا ہی گروپ ہے، لیکن وہ ایک مخالف دھڑا ہے جو
विद इन गवर्नमेंट में एक और ग्रुप दर ग्रुप हैं, आप देखें बंदा नहीं अपनी है, डील करना चाहे, डायरेक्ट तकसीम दर तकसीम है ये ना। डायरेक्ट डील करना चाह रहा तो है, कोई डायरेक्ट करना चाह रहा है, कोई इनडायरेक्ट करना चाह रहा है, कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करना चाह रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस भी सुना है, ये ज़ेर गौर आएंगे। और बैरिस्टर सुल्तान साहब का जो है ना ग्रुप है, उनके लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी आना चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो फोकस ये है कि अगला इलेक्शन जो है वो कैसे लड़ा जाए, किन किन लोगों को शामिल किया जाए, किन को ना शामिल किया जाए। अब देखें हुकूमत तब्दील करने की या वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करने का मेरा ख्याल है अब किसी पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे नहीं नज़र आता कि पिछले जो 2-3 साल में अनवारुल हक साहब ने ख़राबियाँ पैदा की आज़ाद कश्मीर में, और जितना उन्होंने आज़ाद कश्मीर में पोलराइजेशन में, और ये जितना जो है एंटी स्टेट जो नैरेटिव जो उनके दौर में, आपको पता है ये कितना तेज़ी से फैला, और अब जो है वो उसको कट डाउन करने, कर्टेल करने के लिए 1 साल का अरसा जो है वो बहुत ही कम अरसा होता है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आके जो है वो 1 साल में इस गंद को साफ़ करेगा, और ना ही कोई अपने मत्थे लेना चाहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये इलेक्शन की इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन पॉलिटिक्स है, इलेक्शन स्ट्रेटजी। और आप देखें कि आज जो बजट पेश किया फेडरल गवर्नमेंट ने, कल जो पेश किया, उसमें आज़ाद कश्मीर के लिए जो ब्लॉक प्रोविजन रखी 5 अरब रुपये, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो है वो उन्होंने डिस्पोजल पे रखा हुआ है। तो वो 5 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर के उन MLAs को जो सिटिंग है, या फिर वो जो लोग हैं जो आगे उनके टिकट होल्डर्स होंगे, उनको स्कीमों की सूरत में मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब की ये जो मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे सियासत में, और आज़ाद कश्मीर की जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसका आज फैसला हो जाएगा। भाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर यानी तकरीबन कोई 1.25 साल से 1.5 साल से पूरी कोशिश की उन्होंने, बिल्कुल चौधरी यासीन साहब ने और सरदार याकूब साहब ने, उस सब ने मिलकर किस तरह हमारी इस मौजूदा इस निज़ाम से जान छुड़, वो तो उनकी ना छूट सकी। तो आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा जो मीटिंग है सदर जरदारी साहब के साथ, उसमें कुछ चीज़ निकलेगी या ये मीटिंग ऐसे ही जैसे पहले होती रही है? एक बात तो दुरानी साहब ने, मैं समझ रहा था कि शायद इसमें कोई इस तरह का फैसला होगा, लेकिन दुरानी साहब ने क्लियर कर दी है कि इसमें हुकूमत की चेंजिंग कोई वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं, वो डिस्कस भी नहीं होगा। सारा आने वाले जो इलेक्शन है 1.5 साल के बाद, वो स्ट्रेटजी आ रहा है, वो पेश नज़र है। और पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन मौका उसने मिस कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने उनके पास एक शानदार 1.5 साल पहले मौका था, और हमने सुना था कि ये दो जो इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान इस बात पर उसूली इत्तेफाक भी है कि हुकूमत की चेंजिंग की सूरत में जिस पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत होगी वही सामने होगी और दूसरी उसके साथ खड़ी होगी। तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी के पास चांस था, लेकिन मेरे ख्याल में एक तो इनकी अंदरूनी जो लड़ाई थी खिंचातानी, उसने शायद ये मौका नहीं आने दिया, और दूसरा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दो ठोक और वाज़ेह फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को जो एक बेहतरीन मौका मिल गया था, ये मौका मिस हो गया है। अब इलेक्शन स्ट्रेटजी तो साफ नज़र आती है कफील साहब कि पंजाब में और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने के बावजूद ये क्लेम करती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो पंजाब में तो कम अज़ कम है ही नहीं ना सिरे से। तो आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की 10 सीटें पंजाब के अंदर, और वहाँ से जब इलेक्शन होते हैं तो फिर ज़ाहिर है 10 सीटों से स्टार्ट लेती है आज़ाद कश्मीर हुकूमत। तो ये पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, ये अपना जो सर्वाइवल है आने वाले वक्त में इलेक्शनों में, उसके लिए एक बतौर तय करेंगे। इस वक्त इनका फोकस तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप है। तनवीर इलियास साहब के बारे में पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़रा ये बात कहते हैं कि बैरिस्टर साहब के ग्रुप के मुकाबले में तनवीर इलियास साहब का ग्रुप अगर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए कि ख्याल ये किया जा रहा है कि तनवीर इलियास साहब के पास अपने समेत 4-5 लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। एक तो पैसा ज़ाहिर है उनके पास है, दूसरा वो एक माहौल क्रिएट करेंगे, और इस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के पास 3-4 लोग हैं। डेफिनेटली ज़ाहिर है अगर पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं तो उनकी पोजीशन बन जाएगी। ये दोनों ग्रुप अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो इनका फिगर आने वाले इलेक्शनों में 10 से क्रॉस कर सकता है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का फिगर 10 से क्रॉस नहीं करेगा और पीपल्स पार्टी बहुत सख्त नुकसान में जाएगी। और वो गलती जो पीपल्स पार्टी ने 1.5 साल पहले एक इनिशिएटिव न लेकर की है, उसकी बिल्कुल पीपल्स पार्टी को मैं वक्त समझता हूँ कि सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आने वाले इलेक्शन में ये बात तय है कि आने वाले इलेक्शन में अगर पाकिस्तान में इसी तरह का मौजूदा सेटअप बरकरार रहा तो नून लीग के इम्कान ज़्यादा है कि वो सामने आएगी। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। अगर वो होंगी तो फिर ज़ाहिर है
یہ جو ایکشن کمیٹی ٹائپ کو جو سیاسی پارٹیاں یا غیر سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اپوزیشن کا رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ پارٹیاں اور دیوار کے ساتھ کتنی ایک دھاندلی کر کے آخر ان کو جتوائیں گے. اس لیے الٹیمیٹلی پیپل پارٹی کو اپنی سیاست بچانے کے لیے نون لیگ کی چھتری کے نیچے سے باہر نکلنا پڑے گا اور ہمیں سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے چاہے انہیں نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو اپنی اسٹریٹجی قائم کر کے، حکمت عملی طے کر کے آزاد کشمیر میں پھر ایک قیادت کا رول دینا چاہیے لوگوں کو. اور لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی بہت ساری خرابیوں کے باوجود بھی اگر سیاسی یعنی پارٹی کی ایک کسوٹی پر کسی سیاسی پارٹی کو پرکھا جائے نا تو پیپل پارٹی اب بھی اس کسوٹی پر اترتی ہے، لیکن فیصلے تاخیر سے کر کے یہ نقصان کر رہے ہیں. اچھا درانی صاحب، جیسے کہ پیپلز پارٹی یعنی الیکشن میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا، یعنی سال سے کم وقت رہ گیا الیکشن شیڈول جاری ہونے میں، تو پیپلز پارٹی کیا بیانیہ لے کے جائے گی؟ ذرا ابھی نون تو فیصلہ کر چکے کہ ہم حکومت سے الگ ہوں، ان کے تمام جو لوگ ہیں وہ یعنی جلسے کر رہے ہیں، حکومت انوار اللہ کو تنقید کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ یعنی الیکشن مہم میں کیسے جائیں گے؟ وزراء ان کے الگ ہونے کے حکومت سے نکلنے کی تیار نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کیا بیانیہ ہوگا؟ عوام کو کیا دکھائیں گے؟ آپ 2 سال سے حکومت میں، یعنی 2 سال 3 سال ہو جائیں گے حکومت میں، 3 سال سے آپ حکومت میں، اور پھر ابھی کس کے خلاف جائیں گے الیکشن میں؟ رائے صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے نا، ان کو بڑی سبکی کا سامنا ہوا، کیونکہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا، اناؤنس کر دیا اور کنسلٹیشن ہو گئی، پھر پرائم منسٹر پاکستان اور پھر میاں صاحب تک بات چلی گئی، تو اس کے باوجود ان وزراء نے استعفیٰ نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ جو ہے نا وہ نون لیگ کو جو ہے وہ اس ریزائنمنٹ کا سامنا ہوگا ان پبلک لیول پہ. کیونکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم الیکشن سے، ہم پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، یا وزراء نے نہیں کہا کہ ہم لیڈرشپ کے کہنے پہ استعفے نہیں دیں گے. کسی نے، آپ دیکھیں نا، کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی کہیں سے؟ کیونکہ وہ میچور لیڈرشپ ہے. انہوں نے اگر ایک فیصلہ کرنا تھا تو پھر وہ امپلیمنٹ کرواتے، عمل درآمد کرواتے. پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ کو نقصان ہوا سیاسی طور پر بھی اور پبلکلی بھی، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک فیصلہ اناؤنس کیا، پبلکلی اناؤنس کیا، میڈیا میں اناؤنس کیا، اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزراء جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھارے پڑ گئے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، کیونکہ نکلنا تو کسی نے بھی نہیں تھا. لیکن کم از کم پیپلز پارٹی نے یہ نہیں ہوا کہ کپڑے بھی کہتے ہیں نا اتارے اور برسی بھی نہیں ہوئے. اب وہ جو ہے نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، اب وہ یہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جی جن وزراء نے ہمارے احکامات نہیں مانے، لیڈرشپ کا فیصلہ نہیں مانا، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اور ٹکٹ کی حد تک تو چلیں ٹھیک ہے، اگر دیکھتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹکٹ لے ہی جائیں کہیں اور کسی اور پریشر میں لا کے. اب یہ امتحان ان دونوں کا ہے کہ دیکھیں بیانیہ کیا لے جائیں گے، کیا بیانیہ لے کے جائیں گے. بیانیہ کیا لے کے جائیں گے؟ ان کے پاس تو بیانیہ آئی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں. بیانیہ تو یہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے 3 سال میں جو ہے نا انوار سرکار کی قیادت میں، انوار اللہ نے ان کا بچہ جمہوریہ بنا کے رکھ دیا نا، بے اختیار کر کے رکھ دیا کہ دیکھیں نا یہ بیانیہ تو یہ لے کے جائیں گے نا کہ ہم نے 3 سال انوار سرکار کی قیادت میں اور جو ان ذلیل ہوتے رہے، نہیں ذلیل ہوتے رہے، ذلیل تو ہوئے، پلس جنہوں نے انوار کو لایا وہ بھی ذلیل ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک اینٹی پاکستان بیانیہ بن گیا. جو بھارت جو ہے نا وہ 50 سالوں میں کام نہیں کر سکا، وہ ہم نے 2 سالوں میں کر دیا. آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے، آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے. ایک ایسی ویو چلی، ایک ایسی موومنٹ چلی. ابھی بھی آپ نے دیکھا نا کہ کیا ہوا وہ مظفر آباد اسٹیڈیم میں، کیوں جھنڈا اتارا گیا کہ نہیں اتارا گیا. تو اس لیے یہ جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے نا، سب سے بڑا یہ جواب دینا پڑے گا. اور یہ عوامی نمائندے اس طرح نہیں نکل سکتے. یہی بیانیہ جو ہے نا ان کے میرا خیال ہے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہو. ابھائی صاحب آپ کیا کہیں گے، ان کے پاس پھر کیا بیانیہ ہوگا؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ابھی ان کے پاس 12 حلقے ہیں، یعنی 12 سیٹیں ہیں، ایک ان کی مخصوص نشست خاتون کی. جی تو ان کے پاس کیا پھر بیانیہ ہوگا کہ 3 سال حکومت میں، اگر الیکشن ہوتے ہیں بر وقت، ذرا 3 سال ہو جائیں گے ان کو، ذرا ہمارے الیکشن کمیٹی میں. نون لیگ نے یہ جو درانی صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا اختلاف ضرور رکھتا ہوں کہ نون لیگ کے پاس بیانیہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. نون لیگ نے اپنے 4 وزراء کو حکومت سے نہ نکالے جانے کے باوجود یا ان کی بات وزراء نے نہ سننے کے باوجود نون لیگ نے باسط پارٹی اپنے آپ کو حکومت سے الگ ثابت کر دیا. کہ نالائق حکومت ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں نا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نچلی سطح کے سارے ان 4 وزراء کو چھوڑ کر پورے آزاد کشمیر میں
शायद ही कोई हल्के ऐसे हों जिन्होंने इस अनवर अल्लाह की हुकूमत की हमायत में कोई बयान जारी किया हो, कोई जुलूस निकाला हो या कोई बयान इनके मामले में। उन्होंने अपने आप को यानी काफ़ी हद तक उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और उनकी सियासी पार्टी न सिर्फ इस हुकूमत के साथ चिमटे रहे हैं बल्कि अंदरूनी यानी खींचातानी का शिकार भी रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ कोई बयानिया भी नहीं बना सके सिर्फ नहीं सोलतकारी है ना, बल्कि ये तासुर उभरा है कि इन्होंने सोलतकारी की है। नून लीग ने अपने आप को बिल्कुल फासले पर यानी साबित कर दिया है कि वो हुकूमत का हिस्सा 4 वज़रा शामिल होने के बावजूद उन्होंने अपने कारकुनों के अंदर ये बावर करवा दिया है कि इस हुकूमत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पास एक बयानिया तो ये है जिसका फ़ायदा होगा, दूसरा उनका बयानिया जो मरकज़ और पंजाब में बैठे उनकी सरपरस्ती है वो उनका बयानिया है ही है। तो पीपल्स पार्टी के पास तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में क्या बयानिया, और मैं वो पहले असल में दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा था, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप और ये तनवीर इलियास साहब का ग्रुप शामिल नहीं होता ना, ये 3-4 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकेंगे। अच्छा दुरानी साहब, अभी हम इनकी बहुत पोजीशन खराब हो जाएगी। आज आज़ाद कश्मीर में एक और मामला यानी ज़ेर बहस है कि मुजफ्फराबाद के साईं लियाकत यानी उसका मामला, उसकी यानी कल उसका इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में उसकी मौत हुई और फिर उसकी जानशीनी का मसला बन गया। तो एक तो नाज़रीन को बताएं कि आज पूरा दिन क्या हुआ हॉस्पिटल, ये कपड़ा में डेड बॉडी जो पड़ी रही और जो मरी और मुजफ्फराबाद के यानी दरमियान लड़ाई होती रही, क्या हुआ फिर आज सारा दिन? देखें भाई राय साहब, मैं तो बचपन से मुजफ्फराबाद में साईं लियाकत को देखता रहा कि लोग उनको जो है ना वो देच के लेके बड़े बड़े जो है ना वो देते होते थे, वो पूरे शहर में घुमाते रहते थे। तो मेरे लिए तो ये हैरत का बायस था कि वो पहले इस्लामाबाद आए कैसे और उनको किसने लाया और यहाँ पे उनकी इंतकाल कैसे हुआ, इंतकाल कैसे हुआ। अब आप देखें कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमारी सोसाइटी की, कि हम तो आपको पता है मज़ारों और दरबारों के जो है ना वो बड़े कायल अकीदतमंद हैं, और हम तो जो है ना वो आपको पता है ना फ़ौरन जो है वो अगर आज ही हम यहाँ कोई ऐसा मट्टी का वो कोई गुड्डा सा दफना दें और कहें यहाँ पे कोई पीर साहब जो है ना दफन है, तो लोग उधर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर देंगे और लाखों रुपए की आमदन। तो मुझे लगता है कि साईं लियाकत साहब जो हैं वो एक दरवेश शख्सियत है, हमारी मुजफ्फराबाद शहर की रौनक भी थे। मतलब उनके जो देगचे की आवाज़ है ना वो आप कई मील से दूर से सुनाई देती थी कि पता चलता था साईं लियाकत जो है ना वो घूम रहा है बाजार में या वहाँ से आ रहा है और वो जा रहा है, बिल्कुल मजदूर। यानी हर बंदे की ख्वाहिश होती थी उसको देगचा लेके देता, उसे मांगे सही, वो देगचा हर किसी से लेते भी नहीं। ये भी मैं आपको बताऊं उनकी एक खासियत थी कि जिससे उन्होंने देगचा लेना होता था तो वो देगचा ले लेते थे और फिर उस बंदे की से वो उनको कहता था कि मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ कबूल हो जाती थी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ज़ाहिर है उसके नेक बंदे हैं, दुआ करें तो हम उनके वसीले से हम कहते हैं दुआ। ये नहीं कि वो साईं लियाकत का कमाल है, वो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से और वसासत से। लेकिन मसला ये है कि अब ये जो उनकी मौत हुई और फिर ये जो मरी में उनके वर्सा निकल आए, और फिर आप देखें ना ये एक बड़ा बिजनेस बन गया पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा बिजनेस है, चढ़ावे चढ़ाना, दरबारों पे जाना, ठीक है ना, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की आमदन है। आप देखें कि बाहर जो है ना लोग, तो उधर हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में वहाँ भी है, हिंदुस्तान में तो दरबारों पे भी है और वहाँ पे तो वहाँ उनके जो चर्च हैं और उनके जो हिंदू और टेम्पल हैं, जो उनके मंदिर हैं, उनमें भी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ ये अफसोसनाक है कि साईं लियाकत की कल से डेड बॉडी का जो इशू बना कि फिर बिल आखिर वो जब ये DNA पे बात आई तो उस पर उनके भाई जो आरफ हैं उनके साथ वो मैच कर गया, जो मेरी इतलात हैं। तो अब उनकी डेड बॉडी मुजफ्फराबाद पहुँचा दी गई और फिर गुजरा में, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुजफ्फराबाद में उनका इस्तकबाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि एक साईं लियाकत के लिए नहीं वो लोग कर रहे थे कि वो साईं लियाकत से उनको कोई मोहब्बत नहीं थी, वो साईं लियाकत का मज़ार बना के उसके वारिस बनना चाह रहे थे, और फिर वो मज़ार जो है ना उससे उनको उनकी नस्लों को वो फिर जो है ना इनकम हो जाती शुरू हो लाखों करोड़ों रुपए। मतलब अब इस हद तक हम चले गए हैं कि हम जो है ना लोगों की कब्रों पे जो है ना महिलात खड़े कर रहे हैं। अब भाई साहब आपके साईं लियाकत के हवाले से गुज़ारा है आज इस्लामाबाद में बिलाखिर इतना यानी छोटा सा मामला इंतज़ामिया ने उसको हैंडल किया और बजाय यानी मरी से फिर यानी जो मैयत है उसको फिर बरारकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद यानी ले जाना पड़ा। आप क्या देख रहे हैं सारे प्रोसेस? कफील साहब वो तो पिछले ये दुरानी साहब बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि हमने तो उन्हें मुजफ्फराबाद में ही देखा है सारा, लेकिन मरी के जो मेरे अब्बासी हैं उनका दावा ये था कि ये बंदा हमारा है और यहाँ से मुजफ्फराबाद गया था और उसके बाद मजदूर।
لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب زندہ تھا کیوں نہیں وہ وارث تو کوئی والی وارث سامنے نہیں آیا. نام ظفر آباد والے لوگوں نے وہاں بھی مخصوص یعنی دورانی صاحب بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں کہ وہ ہر آدمی سے دیگچا بھی نہیں لیتے تھے اور پتیلا لینے کے لیے مخصوص لوگ ان کو لے کر دیتے تھے. باقی والی وارث وہاں بھی کوئی نہیں تھا, یہ تو تھے ہی نہیں سرے سے. تو جب وہ یعنی پتہ نہیں کس وجہ سے پرسات طریقے سے یہاں آئے, ان کی ڈیڈ باڈی یہاں گولڑا چوک سے کہیں ملی اور اس کے بعد کل کی بات ہے تو آج تو پورا دن ایک ترازہ کھڑا رہا. اور پہلے وہ ظفر آباد والے لوگ ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے جا رہے تھے, اس پر سنا ہے کوئی انہوں نے ان کے کچھ لوگوں نے مری والے لوگوں نے حملہ کیا. اور اطلاع یہ ہے کہ کوئی ایس ایچ او صاحب بھی انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے کہ بھائی اس ڈیڈ باڈی کو کسی طرح سے ہمارے حوالے کریں. تو صورتحال جب خراب ہو گئے تو اسی اسلام آباد نے پھر ظاہر فوری طور پر مداخلت کی, وہاں پر ڈی این اے کروایا. اچھا میں دیکھیے ایک اور بات قبر سے اٹھا کے لا سکتے ہیں کبیر صاحب, ایک اور بات بتاؤں, یہ ڈی این اے کی بھی ابھی پوری طرح تصدیق نہیں ہوئی کہ ہوا یا نہیں ہوا, نہیں ابھی تک نہیں تصدیق ہوئی. اطلاع یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ان کے بھائی میاں عارف کا, ان کا بھائی جو عارف ہے اس سے میچ کر گیا, لیکن کنفرم اطلاع نہیں ہے, اب بھی یہ شک ہے. لیکن مری کے راستے ان کو نہیں بھیجا. یہ خیال یہ کیا گیا کہ ان کا 30-40 سال جو ظفر آباد میں رہے ہیں تو ان کو ظفر آباد بھیج دیا گیا ہے اور وایا برار کوٹ اور پولیس کو اس بات کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کی ڈیڈ باڈی ظفر آباد پہنچنے تک اس کی آپ ظاہر کریں تاکہ راستے میں ناخوشگوار کو واقعہ پیش نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وہ گجرا میں دفن ہوں, اپنے علاقے میں یا کسی اور جگہ دفن ہوں, اب بھی آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے کہ ان کی کچھ عرصے کے لیے ان کی اس قبر کے اوپر سیکورٹی گارڈ لگائیں, پولیس کا پہرا لگائیں, تاکہ ایک تو بے حرمتی کوئی نہ کر سکے. یا ایسا نہ ہو وہاں سے دیکھیں نا, یہ جو کمائی والی بات انہوں نے کی ہے یہ بالکل زبردست ہے. ہمارے خانقاہ نظام میں تو ظاہر ہے دین کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے اکٹھے کرنا ہوگا. شاندار کاروبار ہے, شاندار کاروبار ہے. یہ تو سائیں لیاقت, میں نے کہا کہ یہ تو ایک آپ کے سامنے مثال ہے نا, ہر بندہ ان کو جانتا ہے اور ان کی مجذوبیت کا اور گواہی دیتا ہے. اور آج ان کا جنازے کے میں ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا کہ کس شاندار انداز سے ان کا استقبال ہو رہا ہے پروٹوکول میں, اور وہ دیکھیں مظفر آباد کی شان تھے. تو اگر تو یہاں پہ یہ تو سائیں لیاقت ہے, اتنے مشہور معروف شخصیت تھے کہ مطلب مجذوب تھے, تو یہاں پہ تو آپ ویسے کسی کو دفنا دینا کو بکرا, تو اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے فلاں ولی صاحب یہاں پہ, تو وہ اسی پر لوگ جو ہے نا دین کے نام پر آسانی سے بلیک میل ہو کر لاگ جا رہے ہیں. بڑا بزنس کاروبار ہے, ہمارا جو ہے نا اس وہ لیے اسٹیٹ عقیدہ جو ہے بہت کمزور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے ریاست کو وہاں پر یعنی مطلب سیکورٹی گارڈ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ دوران صاحب. اب ایسا شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہم آخر میں اپنے پروگرام کے ذریعے سے حکومت آزاد کشمیر یا جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جو آزاد کشمیر کا اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے ساتھ کھلواڑ جو ہے نا بند کیا جائے. اور پاکستان میں جس طرح سے تماشا لگا ہوا ہے, یعنی پاکستان کے سپریم کورٹ تقسیم ہے اور جو ہائی کورٹس کے معاملات ہیں, تو آزاد کشمیر ایک یعنی باوقار جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو تماشا نہ بنائیں. اور اچھا ہوا کہ جو نا مطلب آزاد کشمیر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مستقل جو تعیناتی ہو گئی ہے, لیکن آئندہ یعنی اس طرح کے اس غلطی سے مطلب اس ایک یعنی ایک اقدام سے واقع سے جو ہے نا سبق سیکھنا چاہیے. اور کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر پہلے سے ہی یعنی وہ سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے, اور اگر اس یعنی مستقل اس کی تعیناتی میں اگر تاخیر ہوتی تو اس معاملے نے آگے جو بڑھنا تھا. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.